جبکہ دوسری جانب احسن اقبال کی جانب سے اہم خطاب کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم سنگ میل کے موقع پر چین کی سفارت خانے سے مل کر انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سال پاکستان اور چین کی دوستی کا 75واں سال ہے اور دنیا کی سفارتکاری میں ان 75 سالوں کی دوستی کی کوئی نظیر نہیں ملتی، چونکہ دنیا میں قریب سے قریب دوست ممالک کے درمیان بھی دوستی کا سفر کبھی نہ کبھی کچھ دیر کے لیے سٹال کرتا ہے، سست ہو جاتا ہے، لیکن ان 75 سالوں میں پاکستان اور چین کی دوستی کے سفر نے مسلسل اڑان کے سفر کو اختیار کیا ہے۔ یہ وہ یونیک اور منفرد دوستی ہے کہ جس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خزاں کا موسم نہیں آیا۔ اس دوستی نے مسلسل بہار کے موسم میں ہر سال دوستی اور تعاون کے نئے پھول اگائے ہیں، جن سے پاکستان اور چین کا صحن ان نئے تعاون کے اور منصوبوں کی خوشبو سے مہکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ دوستی پہاڑوں سے ہمالیہ سے اونچی ہے، لیکن اس سال یہ دوستی آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے جا رہی ہے، چونکہ چین کے تعاون سے پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ چائنا اسپیس سینٹر میں چائنا کے اسپیس مشن کے ذریعے ہواؤں میں اور خلا میں پہنچے گا، تو یہ دوستی اب پہاڑوں سے اونچی آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ خواتین و حضرات، اس دوستی کے بارے میں ہمارے مفکر اور دانشور اور فلسفی علامہ اقبال نے 100 سال پہلے تقریباً چین کے رائز، چین کی اٹھان اور سی پیک کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ چینی قوم کے جو خواب میں تھی بیدار ہو رہی ہے، اور ایک رائزنگ چائنا کی انہوں نے 90 سال پہلے پیشن گوئی کی۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ چین ایک نئی اٹھان کے لیے بیدار ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے ہمالیہ کے چشموں کے ابلنے کی جو بات کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمالیہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک پل بننے کا کام کرے گا، جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ تو ہماری نظریے میں اور ہمارے قومی سوچ میں چین کے ساتھ تعلق اور چین کے ساتھ ایک رشتہ ہماری تاریخ کا بھی ایک بہت مضبوط حصہ ہے، اور اس رشتے میں ایک نیا موڑ 2013 میں اس وقت آیا کہ جب وزیر اعظم نواز شریف نے بیجنگ کا دورہ کیا، اور اس موقع پر چائنا پاکستان اکنامک میمورنڈم پر میں نے دستخط کیے، اور جب ہم نے وہ کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کیے تو سی پیک صرف ایک خواب تھا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، جس پر کہ دونوں ملکوں نے اپنے جذبوں اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا تھا۔ لیکن چند ماہ کے قلیل عرصے میں چین اور پاکستان کی قیادت نے مل کر
اس کاغذ کے ٹکڑے کو ایک روڈ میپ میں تبدیل کیا، اور پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے 2015 کے دورے کے موقع پر مفاہمت کی 46 ارب ڈالر کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، اور اس سے سی پیک فیز 1 کے سفر کا آغاز ہوا۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ 3 سال کے قلیل عرصے میں 25 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کو کاغذ کے ٹکڑوں سے حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ تبھی ممکن ہوا کہ جب دونوں طرف سے چین کی قیادت، پاکستان کی قیادت، چین کی ٹیمز اور پاکستان کی ٹیمز نے یکجان دو قالب ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبے میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور 2017-18 میں سی پیک ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گیا، اور میرے پاس تمام ترقی یافتہ ممالک G7 کنٹریز کے سفراء آ کر صرف ایک ہی تقاضا کرتے تھے کہ ہمارے ممالک کی کمپنیاں کس طرح سی پیک منصوبوں کا حصہ بن سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ سفر اس طرح جاری نہ رہا، لیکن اب پھر ایک نئے عزم کے ساتھ ہم نے اسے شروع کیا ہے، اور یہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سی پیک فیز 2 کی یادداشت جو پھر پاکستان اور چین نے دستخط کی، مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ اس پر میں پھر دستخط کروں، اور ہم انشاءاللہ تعالی پوری طرح پرعزم ہیں، پر امید ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جس میں 5 کوریڈورز ہیں، کوریڈور آف گروتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں، اس کی پیداواری صلاحیت میں، اس کی برآمداتی صلاحیت میں تعاون کے ذریعے وہ طاقت پیدا کی جائے کہ پاکستان کی معیشت ایک سسٹینڈ گروتھ کے پاتھ پہ چل سکے۔ اسی طرح کوریڈور آف لائیولی ہوڈز، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی صرف بڑے بڑے منصوبوں تک محدود نہ رہے، بلکہ چھوٹے اور خوبصورت منصوبوں کے ذریعے وہ لوگوں کی زندگی کو بھی ٹچ کرے، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں میں رہنے والے غریبوں کی زندگی میں روزگار پیدا کر کے ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکے۔ کوریڈور آف انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کی نئی ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جس میں کہ ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی ایک شکل ہے، پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے تعاون کو فروغ دیا جائے، تاکہ پاکستان ایک ٹیکنالوجی ڈریون اور انوویشن ڈریون اکانومی بن کر جدید انڈسٹریل ریولوشن 4.0 میں اپنا سفر آگے بڑھا سکے۔ اسی طرح گرین کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کلائمیٹ ریزیلینس پیدا کریں، پاکستان میں رینیوبل انرجی کو فروغ دیں، اور پاکستان کو جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے میں مدد فراہم کریں۔ اور 5واں اوپن کوریڈور کا مطلب ہے کہ ہم اس خطے میں سی پیک کے ثمرات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی شریک کریں، اور سی پیک ایک ریجنل ترقی کا منصوبہ بنے کہ جس میں اس خطے کے دیگر ممالک بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں، جڑیں، اور ہم ایک شیئرڈ ویژن آف پراسپیرٹی اس ریجن کے اندر بنا سکیں۔ تو یہ ایک بڑا جامع روڈ میپ ہے کہ جو سی پیک فیز 2 میں
چین اور پاکستان کی قیادت نے مل کر بنایا ہے، اور یہ ہمارے اڑان پاکستان کے 5 ایز فریم ورک کے ساتھ بالکل اس کا عکس ہے، اور آپس میں ان دونوں کے درمیان گہری مطابقت ہے۔ لہٰذا سی پیک فیز 2 پاکستان کو اس کے ترقیاتی منصوبوں کو حاصل کرنے میں یا اس کے اہداف حاصل کرنے میں براہ راست مدد دے گا، اور یہ پاکستان کی اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کے بنایا گیا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، آج کا جو موضوع ہے یہ بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو تعاون ہم کرنا چاہتے ہیں وفاقی یا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔